لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا واجب ہے اگر وہ اس راہ کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو کفر کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، تو پروردگار عالم تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. ناظرین کرام السلام علیکم. ہم آپ کی خدمت میں احکام حج میں شرائط حج بیان کر رہے ہیں، جس میں آج کا ہمارا پہلا سوال ہے: اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو اور وہ حج نہ کرے، بعد میں بیماری یا کمزوری کی وجہ سے وہ حج پر نہ جا سکتا ہو، تو کیا اس پر حج کرنا واجب ہے؟ جواب پیش خدمت ہے: اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہوتے ہوئے حج نہ کرے اور بعد میں وہ بیماری یا کمزوری کی وجہ سے حج نہ کر سکتا ہو اور وہ نا امید بھی ہو گیا ہو، تو اس کو چاہیے کسی دوسرے کو حج کرنے کے لیے بھیج دے. اور اگر وہ بالکل ہی نا امید ہو گیا ہو کہ وہ اب کبھی صحت مند نہیں ہو سکے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے، بلکہ احتیاط واجب ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کسی دوسرے سے اجرت پر حج کرائے، اور جب وہ صحیح ہو جائے، یعنی اس قابل ہو جائے کہ وہ خود بھی حج کر سکتا ہے، تو وہ خود بھی حج کرے. دوسری اس کی صورت یہ ہے: اگر سال کے کسی حصے میں پہلی دفعہ میں اتنا صاحب حیثیت ہو گیا ہے کہ وہ حج کے لیے چلا جائے، لیکن وہ بیماری یا صحت نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اجرت پر حج کرائے. ان دونوں صورتوں میں احتیاط مستحب یہ ہے: اجرت پر حج کے لیے ایسے شخص کو بھیجے جس نے حج نہ کیا ہو، یعنی جو پہلی بار حج کے لیے جا رہا ہو. دوسرا ہمارا سوال ہے: اگر کوئی انسان صحیح طور سے طواف النساء نہ بجا لائے یا طواف النساء کرنا بھول جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب پیش خدمت ہے: اگر کوئی شخص صحیح طور پر طواف النساء نہ بجا لائے یا طواف النساء کرنا بھول جائے اور وہ اسے کئی روز کے بعد یاد آئے کہ میں طواف النساء نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف النساء بجا لائے. لیکن اگر وہ دور نکل چکا ہے، واپس آ چکا ہے، راستے میں ہے، اور اس کے لیے اگر واپس پلٹنا ممکن ہو تو وہ واپس پلٹ جائے اور طواف النساء بجا لائے، اور اگر واپس نہ پلٹ سکتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر کسی کو اپنا نائب بنائے جو طواف النساء بجا لائے اس کی طرف سے. شرائط حج میں گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے، اور حج کے ثواب سے متعلق ہم آپ کی خدمت میں حدیث بیان کر کے شرائط حج تمام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مشمعیل یہ عرض کرتے ہیں: امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں وہ آئے. امام نے معلوم کیا: اے مشمل، کہاں سے آ رہے ہو؟ مشمعیل نے جواب دیا: میں حج سے واپس آ رہا ہوں. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے
حج کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ مشمعین نے کہا کہ اے امام مجھے معلوم نہیں ہے کتنا ثواب ہے، مگر آپ آگاہ فرمائیں۔ امام نے ارشاد فرمایا جو شخص 7 مرتبہ طواف اور 2 رکعت نماز طواف اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح بجا لاتا ہے، پروردگار عالم اس کے 6000 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی 6000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے لیے 6000 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے لیے ذکر خیر آخرت میں کرتا ہے۔ مشمعیل کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس سے زیادہ ثواب کی خبر نہ دوں؟ مشمعیل کہتے ہیں ضرور یا امام۔ امام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مومن بھائی کی ایک حاجت کو پوری کرتا ہے تو وہ ایک حج سے بہتر ہے، ایک اور حج سے بہتر ہے، ایک اور حج سے بہتر ہے، یہاں تک کہ امام نے 10 مرتبہ اسی ایک اور حج سے بہتر ہے دہرایا، یعنی کل 10 حجوں سے بہتر ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ